لکھنؤ شہر ازاں، شہر تہذیب، شہر ثقافت، اور اس کی تمام تر ثقافتی بنیادوں میں جذبہ مودت اور محبت اہل بیت علیہ السلام موجزن ہے۔ پورے بر صغیر کیا بلکہ عالمی سطح پر عزائے مظلوم کربلا، عزاداری سرکار سید الشہداء کے جو روشن مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا سنگ بنیاد اس سرزمین لکھنؤ سے وابستہ ہے۔ لکھنؤ یعنی جس نے عزاداری کو 2 مہینہ 8 دن یعنی 68 دن کیا ہے۔ نوابین کے عہد میں 12 دن عزاداری کا سلسلہ رہتا تھا، آگے بڑھ کر یہ سلسلہ 40 دن امام کے چہلم تک قائم ہوا، جو فطری تھا، کیونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 40 دن زیر آسمان جو بھی کپڑا رکھا گیا وہ خون آلود ہو جاتا تھا۔ بعد میں یہ سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت یعنی 8 ربیع الاول کے روز تک قائم کیا گیا۔ لکھنؤ امام باڑوں اور کربلاؤں کا شہر۔ یوں تو عزاداری پوری دنیا میں اپنے اپنے طور طریقے سے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی شہر کو مرکز کہا گیا ہے تو وہ صرف شہر عزا لکھنؤ کو کہا گیا ہے، اور لکھنؤ کی عزاداری کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک نے بھی اپنایا۔ لکھنؤ اپنی نفاست، نزاکت اور ادبی خدمات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ نوابین اودھ کے بعد لکھنؤ کے مومنین نے بہت قربانیاں دے کر اس عزاداری کی حفاظت کی ہے۔ اس عزاداری کو نسل در نسل لکھنؤ کے مومنین نے بخوبی انجام دیا، اور اس میں سب سے بڑا کردار یہاں کے انجمن ماتمی کا ہے، جو 2 ماہ 8 دن شب بھر ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے میں جا کر نوحہ خوانی و سینہ زنی کر کے امام حسین علیہ السلام کا پرسہ ان کی والدہ شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پیش کرتی ہیں۔ شب بھر عزاداری اور صبح اپنے ذریعہ معاش کی مشقت آسان بات نہیں ہے۔ انہی انجمن ماتمی کے اس عمل سے لکھنؤ کی عزاداری میں 4 چاند لگتے ہیں۔ لکھنؤ میں لگ بھگ 200 سے زیادہ انجمن ماتمی ہیں، جس میں نئی انجمنوں کے ساتھ کافی بڑی تعداد میں 150 سے 200 برس پرانی انجمن بھی موجود ہیں اور مصروف اعضاء ہیں۔ انہی انجمنوں میں آج ہم بات کریں گے شہر کی معروف انجمن ناصر الازاں کی۔ میر تقی میر کے اس شعر سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ساری دنیا نہیں بلکہ ہندوستان کو چھوڑیے، صرف اپنے لکھنؤ ہی کی نہ جانے کتنی عظیم المرتبت ہستیاں تاریخ کا جز بن گئیں، اور نہ صرف اپنی حیات میں شاعری کے فلک پر آفتاب و مہتاب بن کر روشن ہوئے، بلکہ ان کی روشنی سے اب تک دنیا منور ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر شہر لکھنؤ کے ایسے ہی شمس و قمر ہیں۔ دنیائے ادب کی ان شہرائے آفاق ہستیوں پر ہم لکھنؤ والے جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ شہر لکھنؤ کے تمام شہرا کی بات الگ
اگر صرف حسینی شاعروں کا نام ہی لیا جائے تو ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی۔ ان کے حالات اور واقعات اس کی تو ایک ضخیم کتاب ہی بن جائے گی۔ لکھنؤ کی عزاداری چینل کا مقصد صرف 20ویں صدی کے حسینی شاعروں کو، جنہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، کچھ کا نام سنا تو کچھ کو دیکھا اور کلام سنا، جیسے شور لکھنوی، فضل لکھنوی، سالک صاحب، ماہر صاحب، ہلال لکھنوی اور شہید لکھنوی وغیرہ کے درمیان انجمن ناصر الازا کے بانی جناب اصغر لکھنوی مرحوم کے کلام اور ان کے حالات کا ذکر کرنا ہے۔ میں سید رفیق الحسن صاحب بیاض انجمن ناصر الازا آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے، انجمن ناصر الازا میرے نانا نے ایک انجمن کھولی، انجمن مہندویہ، اور انجمن مہندویہ کے بانی رہے سید اصغر علی خان عرف چھوٹا نواب صاحب، جن کی رہائش کٹرا ابو تراب خان لکھنؤ میں، جہاں انجمن ناصر الازا کی 6 اور 7 ربیع الاول کو شب بیداری ہوتی ہے۔ تو انجمن مہندویہ کی بنیاد ڈالی اور اس انجمن کو چلاتے رہے۔ 7 یا 8 سال اس انجمن کو چلایا، اور جب میرے نانا زیارتوں پہ جانے کے لیے، بالکل نوجوانی تھی ان کی، وہ زیارتوں پہ گئے تو لوٹ کے آئے تو کچھ اختلافات انجمن مہندویہ میں ہو گئے، تو اس کی وجہ سے پھر میرے نانا نے وہ انجمن بند کر دی، اور 2-3 سال تک کوئی انجمن انہوں نے نہیں چلائی۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے شہر کے سبت حسن صاحب قبلہ اور نہروی صاحب قبلہ اور نصیر الملک صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی چھوٹے نواب صاحب، انجمنوں کے سلسلے میں دستے ہوا کرتے ہیں یہاں پہ، اور انجمنوں کے سلسلے میں آپ کی انجمن قدیمی انجمن ہے، تو آپ ایسا نہ کیجئے، کوئی آپ نہیں اگر وہ انجمن چلانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی انجمن اور کھولیے۔ تو میرے نانا نے پھر انجمن ناصر الازا کی بنیاد ڈالی، اور 1901 میں انجمن ناصر الازا کی شب بیداری بنیاد ڈالی۔ اس سے قبل پورے اتر پردیش میں کسی انجمن کی کوئی شب بیداری نہیں ہوتی تھی، تو 6 اور 7 ربیع الاول کو شب بیداری رکھی، جس میں 6 ربیع الاول کو مقامی انجمنیں رکھی۔ اور 7 ربیع الاول کو بیرونی انجمنیں رکھی۔ ارے روح پر احسان کرنا، اور اس
اسی زمانے میں یہ 8ویں منظر عام پہ آئی، اسی زمانے میں یہ 8ویں منظر عام پہ آئی۔ تو 6 اور 7 مقامی انجمنیں 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو بیرونی انجمنیں آتی تھیں، مظفر نگر، میرٹھ، جانسٹھ، بلیا، الہ آباد، بنارس، توسی پورہ، اناؤ، فیض آباد، یہ ساری انجمنیں آتی تھیں، مراد آباد، سنبھل، سرسی، نواب بھائی آتے تھے سنبھل کے، سرسی کی انجمن لے کے آتے تھے، الہ آباد کی انجمن آتی تھی، علن بھائی جو پاکستان چلے گئے، مظفر نگر کی جو انجمن تھی تو وہ سب لوگ آتے تھے۔ تو ہمارے یہاں کٹرے میں سارے مکان خالی کرا دیے جاتے تھے، چونکہ وقت نواب علی جان خاں کے تمام مکان اور اس احاطے میں سارے مکان ہمارے وقف نواب علی جان خاں کے تھے، تو اسی میں سب لوگوں کو رکایا جاتا تھا، اور ہمارے یہاں پڑھنے کے بعد وہیں رکتی تھیں، اور 7 ربیع الاول کو ناصر الاضحیٰ میں پڑھنے کے بعد 8ویں میں علم اٹھاتی تھیں اور یہاں سے رخصت ہو جایا کرتی تھیں۔ تو اس زمانے میں نوحے پڑھے جاتے تھے، نوحے پڑھے جاتے تھے، اور صدا کوئی نہیں ہوا کرتی تھی شجاع میاں۔ تو یا حسین یا حسین یا حیدر امام حسین کی صدایں یہ انجمن میں اسٹارٹنگ شروعات ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلی صدا جو کسی انجمن میں رکھی گئی یا سیدی یا عباس، وہ ناصر الاضحیٰ نے اس کی بنیاد رکھی کہ یا سیدی یا عباس سے ماتم کی شروعات کی جائے، فرش عزا پہ انجمن کی شروعات کی جائے، تو یا سیدی یا عباس کی صدا رکھی گئی۔ مرحوم سید اصغر علی اور چھوٹے نواب کو پروردگار عالم نے جو خداداد شاعری کا تحفہ دیا، اسے مرحوم نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور خاص طور سے امام مظلوم اور جناب عباس سے عقیدت اور محبت میں بالکل صحیح استعمال کر کے دنیا اور عقبہ دونوں کو سنوار لیا۔ اسی لیے انہوں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں کہا، ہاں حسینی شاعر کا تصور ذہن میں رہا، جیسا خود ان کے اس مقطع سے ظاہر ہے۔ شاعر میں حسینی ہوں، تخلص میرا اصغر، شاعر میں حسینی ہوں، تخلص میرا اصغر، جب تک ہے عزا شہ کی میرا نام رہے گا۔ دوسرے بہت دنوں تک نوحوں کا سلسلہ جاری رہا، بھی تاریخ وار نوحے بھی بابا کہتے رہے، اور اس کے بعد پھر سلام کی ایجاد بھی اصغر صاحب نے کی۔ اس سے پہلے کوئی سلام بھی نہیں پڑھتا تھا۔ سلام کی ایجاد بھی سید اصغر علی خاں، اصغر لکھنوی اور چھوٹے نواب صاحب نے کی۔ تو سلام پڑھے جاتے تھے، مگر اس سلام کی نوعیت کچھ اور ہوتی تھی شجاع میاں۔ وہ سلام جو پڑھے جاتے تھے تو اس میں مان لیجئے 16 شعر ہوئے سلام میں، تو 8 شعر تو فضائل کے ہوتے تھے اور 8 شعر بینیہ ہوتے تھے، تو وہ مکمل سلام اس کو کہتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں وہ طریقہ بدل گیا ہے، مقطع سے لے کے مقطع تلک سارے فضائل کے اشعار ہوتے ہیں، ایک بھی مصائب کا شعر نہیں ہوتا۔ سوچتے ہیں اگر مصائب کا شعر پڑھیں گے تو ایک فضائل کا شعر ہمارا چلا جائے گا، تو اس لیے اور بہت اگر کسی نے کہا تو ایک مفتی شعر مصائب کا پڑھ دیا، یہ کہہ کے کہ ایک شعر مصائب کا سن لیجئے، تو مگر یہ مکمل سلام نہیں ہے۔ سلام مکمل وہی ہے جس میں آدھے اشعار فضائل کے ہوں اور آدھے اشعار مصائب کے ہوں، کہ انسان اہل بیت کی مدح کے بعد 2 آنسو بھی اس کے نکلے سلام میں، اس کو مکمل سلام کہتے ہیں، جو طریقہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سلام کے بعد پھر انجمن ناصر الاضحیٰ نے مسدس کی شروعات کی، مسدس پڑھنا شروع کیے، مسدس بھی کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ پھر شہید صاحب نے بھی مسدس کہنا شروع کیے، سالک صاحب نے بھی پڑھنا شروع کیے۔ نوحے، ماتم اور انجمنوں سے تعلق رکھنے والا بھلا وہ کون ہے جو انجمن ناصر الاضحیٰ سے اور ان کے بانی مرحوم سید اصغر علی عرف چھوٹے نواب سے واقف نہیں ہے؟ مرحوم سید اصغر علی خود ہی کلام کہتے تھے اور خود ہی پڑھتے تھے، کافی وقت تک خود ہی سیکریٹری کا عہدہ بھی سنبھالا۔ مرحوم سید اصغر علی نے لکھنؤ میں ماتمداری اور انجمنداری میں کئی جدتیں کی۔ اب سے 80-90 سال قبل شبیداری کے نام سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ انجمنوں کی شبیداری کی بنیاد رکھی، جس میں دن رات انجمنوں کی نواخوانی و ماتمداری کا سلسلہ قائم رہتا تھا۔ اچھا کلام اور اثردار انجمنوں کو انعامات اور صاحب بیاض کو چاندی کے میڈل سے سرفراز کیا جانے لگا۔ انجمنوں کے پہلے اور بعد میں پڑھنے کے اختلاف کے ممکنات سے بچنے کے لیے ایک مور پنکھی کی ایجاد کی گئی، جس میں جس نمبر پر انجمن ہوتی تھی اس انجمن کا نمبر اور نام نکالا جاتا تھا۔ بلا شبہ لکھنؤ کی شبیداری اور بعد میں ہونے والی شبیداری میں یہ ایک نئی ایجاد تھی۔
اس شب داری سے انجمن ناصر الرضا کی بڑی شہرت ہوئی اور اس شب داری کی گھر گھر بات ہوتی رہی۔ انجمن ناصر الرضا کی شب داری اپنے رنگ اور انداز میں آج بھی منفرد اور مقبول ہے۔ یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا۔ اس وقت کے جو شعراء ہوا کرتے تھے، کیا کہنا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ایسے ایسے شاعر، شہید صاحب، سالک صاحب، شو صاحب، فضل صاحب، ماہر صاحب، یہ سب شاعر تھے، یہ سب شہر ازاں کی جان اور روح تھے، ہے نا۔ تو اسی دور میں اصغر صاحب نے ہمارے مسدس پڑھنا شروع کیا، پھر مخمس پڑھا۔ اب تو بہرحال سبھی مسدس و مخمس پڑھا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا چلا آیا۔ وہ 8ویں کا منظر یہ ہوتا تھا کہ آگے کبھی ظفر المان آگے ہے تو کبھی ناصر الرضا پیچھے ہے، کبھی ظفر المان پیچھے ہے تو ناصر الرضا آگے، 8ویں میں آگے۔ یہی حال چہلم میں ہوا کرتا تھا اور یہی حال بیت المال میں ہوا کرتا تھا کہ یہی 3 انجمنیں تھیں جو آگے پیچھے رہتی تھیں، اور اس کے بعد 8ویں میں جیسے ناصر الرضا آگے ہوئی یا ظفر المان پیچھے، بعد میں عابدیہ کا عالم ہوتا تھا۔ یہی عالم چہلم کے دن تال کٹوری کربلا میں ہوا کرتا تھا۔ تو اگر ان لوگوں میں آپس میں کچھ مسئلہ پھنس جاتا تھا تو عوام یہ کہتی ہوئی رکشوں سے بھاگتی تھی کہ چلو بھائی ناصر الرضا سے، ظفر المان سے یا عابدیہ کاظمیہ سے پھنس گیا ہے مسئلہ، کلام سننے کو ملیں گے۔ تو اس وقت کلام کی لڑائی ہوتی تھی، سینہ زنی کی لڑائی ہوتی تھی، نہ کہ سیاست۔ انہی نے 3 ڈوڑیں اٹھائی ہیں تو وہ 5 ڈوڑیں اٹھائیں گے، انہی نے 4 سلام پڑھے ہیں تو وہ 5 سلام پڑھیں گے۔ جب سن 74 کے سارے معاملات میں یہ طے ہو گیا کہ آج جلوس جو ہے وہ نکلیں گے، تو اس میں یہ ہوا کہ بڑی گیٹ پر مولانا کلبی عابد صاحب اور مولانا کلبی سعدی صاحب رہیں گے، اور منصور نگر تراہے پر مولانا طاہر ربیعی صاحب، مولانا آغا روحی صاحب رہیں گے، اور بیچ میں ہم اور عالم صاحب ہوں گے۔ ہر جلوس کو پاس کروائیں گے۔ اس وقت 112 جلوس تھے، ماتمی جلوس 112 تھے۔ خیر وہ ساری باتیں ہم چھوڑتے ہیں، اور یہ ایڈمنسٹریشن کی خواہش تھی کہ 7:30 سے پہلے آپ لوگ ادھر پہنچ جائیے تراہے پر، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جتنی دیر چاہیے لگائیے۔ تو ہم نے اپنے قول کو پورا کیا اور 7 ساڑھے 7 تک سارے جلوس پہنچ گئے منصور نگر تراہے سے آگے۔ اب وہاں قناتیں لگی تھی کاظمین کے سامنے، اس کے پیچھے لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری عادت تھی بیٹھے گے نہیں۔ تو اس میں اتنے سے اندر سے نکل کر آئے مولانا آغا روحی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ مولانا کلبی سعدی صاحب، ہم سب نے طے کیا ہے کہ آپ سے ایک بات کہیں، کہیے، سنیے، یہ سننے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جلوس انجمنوں کے بسط رہ گئے، اگر یہ بھی ابھی 9 بجے کے اندر ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ کیا فائدہ ہم لوگ اور زیادہ دیر کریں، کیا طریقہ اس کا، اس میں کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں مشکل نہیں، یہ جو انجمن ماتم کر رہی ہے اگر یہ اندر چلی جائے گی تو جو پیچھے انجمن ہے وہ آگے بڑھ جائے گی، تو اس میں وقت کے اندر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا قصہ کیا ہے۔ خیر ہم گئے تو ہم نے کہا کون اس میں کام آئے گا، تو معلوم ہوا کہ ان کے والد حیدر شاہ کے پاس، ان سے جا کے ہم نے یہ کہا کہ حیدر شاہ ایک بات کہنا ہے، کہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کتنی دیر ماتم کریں گے؟ جتنی دیر کہیے۔ ان کا جو انداز تھا جتنی دیر کہیے۔ تو میں نے کہا کہ ان کا انداز رہا مجھے، تو میں نے سوچا کہ اب اس پر یہ مجھے ڈانٹیں گے تو میں ویسے ہی میں بھی جواب دوں۔ تو میں نے کہا کہ 10-15 منٹ۔ دیکھا انہوں نے سر سے پیر تک مجھے کہ یہ احمق صاحب زادے کیا فرمانے گا، تو مجھے تو معلوم نہیں۔ تو انہوں نے اتنا کہا کہ مگر کیا بزرگانہ انداز تھے، ایک شرط پر۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے کتنے شعر پڑھے جائے؟ میں نے سوچ کے میں نے کہا 10 منٹ، بھائی 10 اشعار۔ کہنے ایک شرط پر۔
आपको खड़े के सब सुनना पड़ेंगे। लोग आप तो मौलवी आ गए, तो मैंने कहा हाँ सुनेंगे। तो ठीक है, मगर हाँ पहले उनका एक शर्त पर, क्या वो जो पीछे अंजुमन है वो आगे बढ़ जाएगी, ये बहुत बड़ी शर्त थी। तो मैंने कहा कि मैं मालूम करके आता हूँ। अब मुझे नहीं मालूम इस अंजुमन और उस अंजुमन में कौन सा क्या होता है। मैं उधर गया तो अलम के नीचे ताई दरवली साहब खड़े हैं, तो मुझे अंदाजा किया कि शायद जब ये यहाँ खड़े हैं तो यही बुजुर्ग है इस वक्त। तो हमने उनसे चुप के जाएगा, ताहिर भाई आपके अंजुमन यहाँ कितनी बात हम करेगी। तो उन्होंने कहा कि हमने तो मुसद्दत शुरू कर दिया है। उस शहीद लखनवी साहब से अपना मुसद्दत क्या मातम किया है, किया क्या करेंगे, वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि ताहिर भाई क्या आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग। तो फिर मुझे देखा ये क्या बोल रहे हैं। खैर हमने उनसे कहा कि कह रहे वो भी आगे बढ़ जाएगी, वो भी अंदर चली जाएगी। मैंने कहा मैं मालूम करके आता हूँ। 2 कदम का तो मसला था, मैं सीधा उनका कहा गया। मैंने कहा वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्या आप अंदर चले जाएंगे? कहाँ, मगर फिर वो सब बातें हुई कि इतनी देर आप सुनेंगे। वो मैं फिर क्या ताहिर भाई की बात, मैंने जी वायदा हो गया तो वो अंदर अभी चले जाएंगे, आप भी आगे बढ़ जाएंगे। ये तय करके हम वहाँ आए, हमने चला वायदा हो गया। तो उन्हें इनको आवाज़ दी, रबी खोल। खैर ये कहीं मजमे में थे आगे, कुछ बताया ऐसे, ये दौड़ कर एक स्टूल उठाया, जाके बीच में रखा, खड़े हो गए, वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। हम खड़े हो गए, इनको हम बार बार क्या बिस्मिल्लाह फिर से पढ़ो, फिर से पढ़े। तो मैंने 10 शेर के 20 करा दिए। अब उसके बाद ये उतरे स्टूल से, इन्होंने स्टूल उठाया, तो मुझे भी इसकी तवक्को नहीं थी। और इन्हें सबसे कहा चलो चलो बढ़ो बढ़ो। अब मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है, अच्छा लोग इधर गुस्से में, कुछ उधर गुस्से में कि ये मंजर क्या है, बढ़ो बढ़ो क्या हो रहा है। मगर कुछ इन्होंने ऐसी तरकीब की कि सारा मजमा अंदर चला गया। माशाल्लाह इनकी भी एक्टिव लाइफ, सब अंदर चला गया, हैदर साहब अंदर चले गए, सब चले गए। अब मैं ताहिर भाई के बाद मैंने कहा वो तो अंदर गए, तो उन्हें यकीन नहीं, उन्होंने जरा ऊंचे होके देखा हाँ वहाँ मैदान खुला पड़ा है, सन्नाटा है। मैंने कहा अब आप भी बढ़िए, वायदा तो पूरा हो गया। और मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया कि अब ये खुद फैसला ले लेंगे। तो उन्होंने कुछ चुपके से शहीद साहब से कहा, उन्होंने भी देखा, और उसके बाद उन्होंने कोई एक शेर ख़त्म करके बड़े आगे। तो ये तो हो गया। अब आगा रूही साहब में ये बात थी, वो आए मेरे पास, हमीद भाई आपको मालूम नहीं आज आपने क्या काम किया है। मुफ्ती साहब का ऐलान था, किसका ऐलान था, सईदुल मिल्लत का, सब भी जोड़े नहीं माना गया। अब तक चल रहा था रास्ता, ये आपने कैसे तय कर दिया? हम बिल्कुल अहमक थे, बेवकूफ थे। इस बारगाह में अकल लेके आओगे कुछ नहीं, वहां सर झुका के जाओ, कोई अकल नहीं चाहिए। हमने इसीलिए हमेशा कहते हैं एक छोटा सा जो बड़े भी मेरी गली में रहता हो और वो ताज़ीदार है, सबसे ज्यादा अकलमंद है। इस अंजुमन की खुसूसियत यह भी है कि मुज्तहिदीन हमेशा इसके सरपरस्त रहे, जिसमें सबसे पहले मौलाना सैयद अली साहब क़िबला, उसके बाद मौलाना सैयद कल्ब हुसैन साहब उर्फ कब्बन साहब और मौलाना कल्ब आबिद साहब क़िबला रहे। मिंबरान के लिए उलेमा के खतूत अंजुमन के नाम आते थे कि आप फला शख्स को अपनी अंजुमन का मेंबर बना लें, और मैं उनके हसब नसब की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये अंजुमन शुरफा की अंजुमन कहलाती थी। उस वक्त मिंबरान के लिए ज़रूरी होता था कि चूड़ीदार घुटन्ना और शेरवानी और टोपी पहने। दूसरा इनकलाब तबलीगी नौहों सलाम का था, जिसके मौजिद भी मरहूम सैयद असगर अली ही थे। उन्होंने तबलीगी सलाम कहने शुरू किए, जिन्हें न सिर्फ लखनऊ वालों ने बल्कि पूरे मुल्क ने पसंद किया, और फिर देखते देखते दूसरे शायरों ने भी इसी रंग को इख्तियार किया। तो उस वक़्त में सामाइन भी थे, उर्दू से जानबकार थे। आज उर्दू से हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल नाबलद हो चुके हैं, उसमें शर्म महसूस होती है। कम से कम एक साहिब बयास को इतना तो चाहिए कि वो लिबास ज़ेबतन करे जो एक साहिब बयास के लिए मुनासिब है। वो बयास कम से कम उतनी उर्दू तो जानता हो कि नौहे और सलाम उर्दू में लिख के पढ़ सके, क्योंकि हर चीज़ का एक मेयार है। साहिब बयाजी का भी एक मेयार है। साहिब बयाजी 2 तरीक़े से होती है, एक तो कुदरती होते हैं और दूसरे एक साहिब बयाजी होती है। साहिब बयाजी का मतलब ये है कि जो शेर जितना वज़न का शेर है या उस शेर का जितना मफ़हूम है, उस मफ़हूम के हिसाब से अगर अदायगी कर रहा है
تو وہ تو ہے مکمل صاحب بیاضی، اور ایک صاحب بیاضی وہ ہے کہ شعر پڑھا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی پریکٹس کر لی، پھر وہ صاحب بیاضی نہیں ہے۔ تو ایک صاحب بیاض کے لیے اور یہ تب ہوگا جب انسان صاحب بیاض اردو کو سے واقف ہوگا اور شعر کا مفہوم کیا ہے اس سے اچھی طریقے سے واقفیت رکھتا ہوگا۔ جب شعر کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ شعر یہ ہے، جیسے میرے نانا کا ایک شعر ہے کہ حیات بانٹ رہا ہے علی کا لخت جگر، حیات بانٹ رہا ہے علی کا لخت جگر، قدم جمائے ہوئے موت کے دہانے پر، ہے نا۔ تو اب جب اس کا مطلب مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس جگہ پہ کہا گیا ہے اور کس مسئلے پہ کہا گیا اور کس موقع پہ کہا گیا ہے، تو اس کو صاحب بیاض کو اس کی ادائیگی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جب اس کو مطلب ہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ الٹے سیدھے ہاتھ چلائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک صاحب بیاض کا ایک وقار ہے، ایک اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، بہترین طریقے سے۔ اس کے لیے میں تو کہتا ہوں سارے صاحب بیاضوں سے میری برجستہ گزارش یہ ہے کہ نہیں اگر جانتے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کے قبر تلک۔ تو آپ کسی وقت بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، اتنا ہے آپ جب تو علم حاصل کر سکتے ہیں کہ اردو سیکھ لیں۔ آپ کسی بھی ایک سال میں آپ اردو سیکھ لیں گے، اردو پڑھ لیں گے، اردو لکھ لیں گے، تو آپ کو نوح سلام پڑھنے میں بہت آسانی پیدا ہوگی۔ تو بس میرا یہ کہنا ہے، اب لوگ اس میں لطف بھی آئے گا۔ انجمن کا ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی خوب نام ہوا، جیسا کہ اسٹیٹ رامپور رضا علی خان صاحب مدعو کرتے تھے۔ اس وقت انجمن دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی، ایک دستہ رامپور چلا جاتا اور دوسرا حیدرآباد دکن، جس کی میزبانی لیفٹیننٹ سلطان علی خان صاحب کرتے تھے، جن کا افضل محل ہے۔ مرحوم سید اصغر علی صاحب نے عین کامیابی کے بام پر پہنچ کر انجمن کی تمام تر ذمہ داریاں صاحب بیاض سے لے کر سیکریٹری تک کی اپنے بیٹے نما داماد سید حیدر حسین مرحوم کو سونپ دی، اور خود کو صرف کلام کہنے کی حد تک اپنے کو محدود رکھا۔ مرحوم سید حیدر حسین نے بھی صاحب بیاضی کے میدان میں ایسے جھنڈے گاڑے کہ ہر طرف سے داد و تحسین ملتی رہی۔ نہ صرف لکھنؤ کی ہر گلی کوچے میں بلکہ دیگر شہروں میں بھی حیدر صاحب اور حیدر بھائی کا نام گونجنے لگا۔ افسوس ہے کہ نا وقت موت نے بہت جلد ان کو شہر لکھنؤ کے مومنین سے چھین لیا، مگر ان کی یاد ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ صاحب بیاضی کی فہرست میں ان کا نام جلی حرفوں میں چمکتا نظر آتا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب انجمن ناصر الرضا ڈگمگا جائے گی، مگر اللہ کو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والی انجمن کا نام قائم رکھنا منظور تھا۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے جناب رفیق الحسن صاحب نے فوراً ہی انجمن کی باغ ڈور کو اپنے کم سن کاندھوں پر سنبھال لیا اور انجمن کو ایک تازہ زندگی بخش دی۔ جناب رفیق الحسن صاحب نے بھی صاحب بیاضی کے میدان میں اپنے والد مرحوم سید حیدر حسین کی طرح دلوں پر نقش کر دینے والے انداز کے جوہر دکھائے۔ منظر کشی کا وہ نقشہ کھینچتے کہ مانو واقعات کربلا، مولا علی علیہ السلام و مولا عباس علیہ السلام کی جنگ نظروں کے سامنے ہو۔ حسین مظلوم کے تصدق میں وہ نام اور شہرت ملی کہ آج بچہ بچہ جناب رفیق الحسن صاحب کے نام سے واقف ہے۔ بھائی دیکھیے، سب استاد ہیں ماشاءاللہ سے۔ شاگردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کچھ میرے دامن میں ہے، جیسے علم کو بانٹنا حکم ہے،
کہ جتنا علم کو بانٹو گے علم اتنا فروغ پائے گا. تو اگر کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں اپنے بچوں تک، اپنے نئے صاحب بیاضوں تک پہنچا سکوں، اس میں اپنے کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ کم سے کم یہ صاحب بیاضی کا فن شہر اعضاء کے اندر برقرار رہے گا. اب جیسے شجاع میاں ہمارے بیٹھے ہیں، ان کو میں نے ایک راستہ دکھایا، انہی نے اس پہ عمل کیا. آج ماشاءاللہ سے انہی نے شہرت بھی پائی ہے، عزت بھی پائی ہے، وقار ہے ان کا. پپی میاں ہیں، غلامان حسین کے صاحب اعز ہیں، گلدست حیدری میں ہیں، وہ ہیں. کچھ تقی میاں بھی کچھ پوچھ لیتے ہیں، تو جو کچھ ہو سکتا ہے ان کو بھی درست کر دیتا ہوں. اور ہیں تمام دیگر انجمنوں کے لڑکے ہیں جو آتے ہیں، کس کس کا کہاں تک نام لوں. برا میرا فرض یہ بنتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس کو دینے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہوں. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ صاحب بیاضی کا فن، کیونکہ لکھنؤ مرکز اعضاء ہے، صاحب بیاضی یہیں سے شروع ہوئی ہے، باہر لکھنؤ کے نوحہ خانی ہوتی ہے. اس بیچ میں جناب رفیق الحسن صاحب کے چھوٹے بیٹے سید محمد شاذ علی، جس نے 10-11 سال کی عمر سے ہی انجمن میں صاحب بیاضی کرنا شروع کی، یہاں تک کہ شہر کی دیگر انجمنوں کی شب بیداریوں میں اس کو پڑھتا دیکھ کر لوگ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے مرحوم حیدر بھائی کی یاد آج ان کے پوتے سید محمد شاذ علی نے تازہ کر دی. ماشاءاللہ اس کے پڑھنے کا بالکل نیا اور مجمع پر چھا جانے کا انداز ہو بہو اپنے دادا حیدر حسین مرحوم کا ہے. خدا محمد شاذ علی کی عمر دراز کرے، آمین. یہ جناب سید اصغر علی مرحوم کی تمناؤں اور دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ان کی بنائی ہوئی انجمن میں خود انہی کی اولاد کی اولادیں صاحب بیاضی کر رہی ہیں. سید محمد شاذ علی چوتھی پشت ہیں. جس طرح میر انیس مرحوم کو شبیر کی مداحی میں اپنی 5ویں پشت ہونے پر فخر تھا، اسی طرح جناب سید اصغر علی مرحوم کے خانوادے کو بھی یقیناً فخر ہوگا. جناب سید اصغر علی مرحوم کا کوئی بیٹا نہ ہونے کا ایک قدرتی غم ضرور تھا، مگر انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یہ دیکھ لیا تھا کہ جو کام ایک بیٹا کرتا وہ ان کے داماد اور نواسے نے کر دیا. سپرد کس کو کروں میں یہ امانت عشق، سپرد کس کو کروں میں یہ امانت عشق، اٹھائے کون یہ بارے گراں نہیں معلوم. عرصے سے ان کا خانوادہ جناب سید اصغر علی مرحوم کے کلام کو یکجا کرنے کی کوشش میں تھے. کئی بار ان کے کلام کے مجموعے چھپ چکے تھے، مگر شروع سے لے کر آخری عمر تک ان کا جتنا کلام تھا وہ سب ایک بیات کی شکل میں نہ تھا. ان کے خانوادے کو بڑی کاوشیں کرنی پڑیں. ادھر ادھر نہ جانے کتنے پرچوں پر، ڈائریوں پر، کاپیوں پر نوحے و سلام ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جمع کیے گئے. بھائی تقریباً میں جب 9 برس کا تھا تو اس وقت بیت المال کا اشرہ تھا اور مسجد عاملی میرے گھر کے سامنے ہے. اس وقت میں نے غنچۂ ناصر الرضا کھولی تھی، تو وہ میرا اصغر صاحب کا سلام تھا، چشم خوبار ہے برائے حسین. تو وہ میں پڑھتا ہوا چلا، تو یہاں سے علم لے کے میں غنچۂ ناصر الرضا لے کے چلا اور غلام حسین پل ہوتا ہوا، چوک کے اندر سے ہوتا ہوا، گول دروازے ہوتا ہوا اور سرائے مالی خاں ہوتا ہوا آیا. تو جب میں سرائے مالی خاں پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک سبیل لگا کرتی تھی جو ایک چکن کا کام کرتے تھے شہزادے صاحب. تو وہ ہر انجمن کے صاحب بیاض کو کرتا دیا کرتے تھے. تو اب چونکہ میرا 9 برس کا سن تھا تو انہی نے مجھ کو بھی ایک کرتا دیا، تو میں بہت خوش ہوا. اور پھر بہرحال میں نے وہاں جا کے علم بڑھایا بیت المال میں. بہت خوشی خوشی میں اپنی والدہ کے پاس آیا کہ یہ میرے کرتا مجھے ملا ہے. تو وہ کرتا جو انہی نے مجھے پایا تو میں اس کرتے میں پورا ڈھک گیا. تو ان کا یہ تمہارے والد پہنیں گے. تو بہرحال مجھے اس وقت
اتنی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ پوچھئے نہیں. اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے نہ چلتا. سن 69 کی بات میں آپ کو شجاع میاں بتاؤں کہ سن 69 میں جب 8ویں کا جھگڑا ہوا تھا، اس وقت مرزا زینہ کی مسجد سے ناصر الرضا کا علم نکلتا تھا، اور پیچھے نخاس چوکی کے پیچھے سے جو بھانڈوں والی مسجد کہلاتی ہے وہاں سے ظفر المان کا علم برآمد ہوتا تھا، اور اسی مرزا زینہ کی مسجد سے عابدیہ کاظمیہ کا علم برآمد ہوتا تھا. 8 بجے کے اندر 8ویں سمٹ جاتی تھی، تو 2 بجے دن میں انجمن ناصر الرضا کا علم اٹھتا تھا مرزا زینہ کی مسجد سے. تو ہم نے 12 بجے غنچۂ ناصر الرضا اٹھا لی تھی کہ اس کے بعد ناصر الرضا کا 2 بجے علم اٹھے گا. تو ایک مینارہ مسجد کے نیچے میں کرسی پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، تو وہ جھگڑا ہو گیا. اور صاحب انجمن میں گمہ ادھا گولی بندوق آگ زنی توبہ. تو ایک دلارے صاحب، ایک محمد صاحب ہوا کرتے تھے کشمیری محلے میں، تو وہ مجھ کو علم اور وہ سب مجھے بچاتے ہوئے لے کے آئے، اور علم پھر میرا منصور نگر میں ایک مسجد ہے وہاں پہ وہ علم میرا بڑھایا گیا. تو وہاں جھگڑا فساد ہوا. تو یہ واقعہ تب کا ہے اس وقت. اور اسی وقت وہ میرے سامنے ہی وہ ایک لڑکا تھا یامین، جو معروف حمادی کی کوٹھی سے گولی چلی، تو میرے سامنے ہی اس کے لڑکے کے گولی لگی تھی یامین کے، اس کا انتقال ہوا تھا. تو اس میں چلتا رہا. پھر غنچۂ ناصر الرضا کے بعد پھر میں نے انجمن کھولی جب میں جوان ہو گیا، اور انٹرمیڈیٹ سے میں فرسٹ ایئر گریجویشن میں پہنچا. تو پھر یہ ہوا کہ ایک انجمن کھولی جائے شیعہ کالج کی. تو پھر دستہ شیعہ کالج کے نام سے میں نے انجمن کھولی. اس میں شکیل شمسی اور تو سب لوگ شامل تھے. سبطین صاحب تھے، عباس بھائی تھے، اور صاحب عالم تھے، یہ سب. تو میں نے دستہ شیعہ کالج کھولی. تو اس وقت میں یونیورسٹی کے جتنے لڑکے ٹائٹ پینٹ والے، جینز جیکٹ والے، اور لکھنؤ کے جتنے بھی پڑھے لکھے لڑکے، اس میں چاہے سنی ہو شیعہ ہوں، سب دستہ شیعہ کالج میں چلتے تھے تلک لگائے ہوئے. اہل سنت بھی وائدوں میں چلا کرتے تھے تلک لگائے ہوئے. نیرج جین جیسے یہ جو لکھنؤ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہوا، یہ بھی میرے ساتھ دستہ شیعہ کالج میں وائدوں میں چلا. ستیش چند مصرا، وہ نشاد گنج میں یا ستیش، وہ آج وکالت کرتا ہے، وہ بھی وائدوں میں تلک لگا کے چلتا تھا. تو کم سے کم جب میں علم لے کے چلتا تھا تو کم سے کم 1,500 سے 2,000 لڑکوں کا مجمع ہوتا تھا. تو ایک دفعہ کا مسئلہ یہ کہ غنچۂ مظلومیہ منصور نگر میں پڑھ رہی تھی اور دستہ شیعہ کالج آ رہی تھی. تو راجہ بھائی نے دیکھا کہ یہ کون سا بھیا سیلاب چلا آ رہا ہے. تو انہی نے پتہ کہا کہ وہ دستہ شیعہ کالج آ رہی ہے. تو انہی نے پوری غنچۂ مظلومیہ کا روکا اور پوری انجمن دستہ شیعہ کالج کی پار کرائی. تو اتنی بڑی سنگت لے کے میں چلتا تھا اس وقت. پھر اس کے بعد دستہ شیعہ کالج کو پھر والد صاحب کے کہنے پر میں نے اس کو بند کیا. پھر میرے بعد 1 سال چلی وہ دستہ شیعہ کالج پہ، وہ بند ہو گئی. اس میں شکیل شمسی جو تھے فارسی کا نوا پڑھتے تھے، صاحب اعظم میں ہی کرتا تھا. تو اسی زمانے میں ان کی طرح بھی پڑھی قائم رضا صاحب کی. تو اس میں اصغر صاحب کا ہی سلام میں نے پڑھا تھا دستہ شیعہ کالج میں قائم رضا صاحب کی. اس کے بعد پھر اس کو بند کرنے کے بعد پھر ناصر الرضا میں پڑھتا رہتا تھا. کبھی ضرورت بے ضرورت پڑھ لیا کرتا تھا، آتا تھا پڑھتا رہتا تھا، مگر یہ کہ مستقل نہیں تھا. مگر سن 78 سے پھر ناصر الرضا میں مستقل ہو گیا. جب میں نے دستہ شیعہ کالج بند کر دی، غنچۂ ناصر الرضا بند ہو گئی. پھر سن 78 سے پھر میں ناصر الرضا میں ہی صاحب ریاضی کرتا رہا. اس کے بعد پھر 14 برس کا سن تھا میرے صاحبزادے کا، شاذلی میاں کا. تو ظفر المان میں ان کو پھر میں نے بیاض، پہلی بار بیاض ان کو میں نے اس سے پہلے ایک وعدے میں منع نبن صاحب کی وعدہ تھا 4 ربیع الاول کو. تو وہاں پہلے ان کو میں نے بیاض دی. تو انہی نے وہاں کھڑے ہو کے پڑھا تھا. 5 ربیع الاول کو جب ظفر المان کی شب بیداری ہوئی تو پھر وہاں میں نے ان کو بیاض دی. اور جب بیاض دی تو شاذلی میاں نے پھر ایسا پڑھا کہ جو بعد کی 2 انجمنیں تھیں وہ وعدہ ہی کینسل کر کے چلی گئیں. اب اس میں نام نہیں لینا ہے کون انجمنیں تھیں. بہت بڑا وہ
کینسل ہی کر کے چلی گئی. تو اس میں سید صاحب جو انجمن ظفر المان کے تھے انہی نے، اور ہمارے فاضل بھائی مرحوم بیچارے دونوں مرحوم، انہی نے 500 روپے کا صدقہ علم میں لے جا کے شاذلی میاں کو گروی کیا تھا، اور 500 روپے کا صدقہ نکالا تھا شاذلی میاں کا. تو اب جب آتے ہیں اپنے پڑھتے ہیں تو بہرحال وہ یہاں رہتے نہیں، جب آتے ہیں 8ویں میں تو پڑھتے ہیں. بہرحال یہ کہ اب وہ میں نے اپنی وہ ایک تیار کر لیا، میرا بھتیجا ہی ہے سمجھیے سمر، جس کو میں نے تیار کر دیا ہے. اللہ اس کو صحت و تندرستی دے. تو اب زیادہ تر وہی پڑھتا ہے، میں تو صرف طرح پڑھ لیا کرتا ہوں، یا بہت کسی نے کہیں اصرار کیا تو پڑھ لیتا ہوں. سن 82 میں میں کراچی گیا تھا رمضان میں. تو وہاں کراچی میں رمضان کا جلوس نکلتا ہے، تو وہاں بھی عابدیہ کاظمیہ ہے، ظفر المان ہے، ناصر الرضا ہے. تو انچولی میں ہمارے تمام جو ہمارے ننیالی ددیالی سب رشتہ دار ہیں وہ سب ناصر الرضا میں چلتے ہیں. تو ہمارا بھتیجا ہے، خالہ زاد بھائی ہے، محسن ہے، اور یوسف بھائی ہیں. تو انہی نے ہم سے کہا کہ بھیا چلو وہ تمہیں ناصر الرضا کے لوگوں سے ملوا دیں. تو جب میں وہاں گیا تو ان کو پتہ چلا، تو انہی نے کہا کہ کل جلوس ہے 21 کا، اور اس میں آپ بھیا تم کو ایک آدھ سلام پڑھنا ہوگا. تو ہم ایک بیاض لے کے چلے گئے تھے. تو ایک مسدس تھا، کیا سوال جو میں نے بتا کہ کیا ہے حسین، کوئی نبی ہے کہ پیغمبر وفا ہے حسین، تڑپ کے دل نے کہا میرا آسرا ہے حسین. چوتھا مصرع یاد نہیں، مخمس تھا، خدا نہیں ہے مگر مرضی خدا ہے حسین. تو وہ میں لے کے وہاں پڑھنے کھڑا ہو گیا تھا. تو 2 3 4 4 6 بار ایک بند پڑھوایا جا رہا تھا. تو پیچھے عابدیہ کاظمیہ لگی تھی. تو اب میں نے ایک ہلکا سا خاکہ 8ویں کا چھجن صاحب مرحوم کا منصور نگر کی چوکی پہ، کشمیری محلے تیراہے پہ ناصر الرضا لگی تھی، اور منصور نگر چوکی پہ عابدیہ کاظمیہ لگی تھی. تو میں چھوٹا سا تھا تو میں نکل کے چلا گیا تھا. تو دیکھا تو ایک ہلکا سا خاکہ چھجن صاحب کا میری آنکھوں میں تھا، مگر پوری طریقے سے ان کی شکل میرے ذہن میں نہیں تھی. ایک خاکہ تھا ہلکا سا، تو وہ خاکہ میرے ذہن میں تھا. تو چھجن صاحب نے پوچھا کہ بھئی آج ناصر الرضا کو کیا ہو گیا ہے بھائی، یہ تو ہٹ ہی نہیں رہے. تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ حیدر صاحب کے صاحبزادے آئے ہیں ناصر الرضا کے، وہ پڑھ رہے ہیں. تو چھجن صاحب نے کہا کہ چلو بھائی مجھے لے کے چلو. تو میں نے دیکھا نہیں، میں تو پہچانتا تو تھا نہیں، یہ خاکہ تھا. تو دیکھا کہ ایک بزرگ سے ہاتھ میں چھڑی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور سنتے رہے، بس دیکھتے رہے. جب میں پڑھ کے اترا تو انہی نے ایک دم سے مجھے گلے سے لگایا اور خوب روئے، اور کہنے لگے آج حیدر کی یاد آ گئی مجھ کو. اب بہت روئے مجھے گلے سے لگا کے، اب بہت روئے. اب مجھے کہنے لگا آج حیدر کی یاد آ گئی، لکھنؤ کی یاد آ گئی. بھیا عزا کو میں وہاں چھوڑ آیا، وہ جو لطف وہاں تھا، اور جو عزاداری کا وہاں حظ ملتا تھا، اور جو قسم کے سامعین اور شعراء اور انجمنیں تھیں، وہ یہاں نہیں ہیں. اور اللہ تمہیں بہت دعائیں دی انہی نے. پھر مجھے گھر بلایا، مجھے کھانے پہ بلایا. بغیرت ہی کیا شخصیت تھے وہ، مطلب سمجھ لیے یہ سب لوگ، حیدر صاحب تھے، شہید صاحب تھے، ناصر صاحب تھے، چھجن صاحب قبلہ تھے، یہ سب مطلب پائے تھے لکھنؤ کی انجمنوں کے. ان کے اوپر انجمنیں ٹکی ہوئی تھی، عزاداری ٹکی ہوئی تھی، یہ سب پائے تھے.
انجمن اب کیا ہے اب تو بھائی. اچھا عزت لحاظ ایسی تھی, ہر انجمن میں ایک دوسرے کو اتنی عزت دیتے تھے, اتنا لحاظ کرتے تھے, اتنی رسپیکٹ کرتے تھے. انجمن کا کوئی لڑکا چاہے 2 بچوں کا والد کیوں نہ ہو, وہ اپنے بڑے کے سامنے نہ سگریٹ پینا, نہ ہنسنا, نہ سب کچھ ختم ہو گیا. تہذیب ختم ہو گئی, تمدن ختم ہو گیا, عزت لحاظ ختم ہو گیا. سننا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. بس صرف کیا بتایا جائے, یہ 8ویں کا علم, یہ 9 تاریخ کا علم آتا تھا تو ایک ملدہ ایک سرا تو پنجتنی امام باڑے کے وہاں ہے, اور الوداعی علم کا دوسرا سرا کشمیر محلے ترائے پہ. ایسے 21 رمضان کا جلوس نکلتا تھا تو ایک سرا اکبری گیٹ پہ پہنچ جاتا تھا, دوسرا سرا میرے یہ سرکار حسینی کے امام باڑے تک رہتا تھا, اور ایک آواز نہیں سنائی دیتی تھی, اور تابوت ایسے ہوا میں پانی پہ یوں لہراتا ہوا جاتا تھا, جس کا دل چاہے چوم لے, نہ کوئی ایک دھکا, نہ کوئی کچھ بھی نہیں. مطلب ایسے جاتا تھا, سوائے گریا کی آوازیں ہوتی تھی, نہ شور خرابہ تھا. یہ تھی لکھنؤ کی عزاداری, یہ تھی لکھنؤ کی عزاداری. دریا والا علم دریا والی مسجد سے نکلتا تھا تو وہاں ہاتھی پار کے ایک چھتے پہ سرا, ایک سرا وہاں پہ, دوسرا سرا میڈیکل کالج کے چوراہے پر, ایک ہاتھ لگ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک, نہ کوئی دائیں کھڑا ہے نہ کوئی بائیں, صرف مستورات زیارتوں کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جتنے مرد ہوتے تھے, بچے, نوجوان, سب سینہ زنی کیا کرتے تھے. ایک سرا یہاں, ایک سب جو نظر اٹھا کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے دیکھا تو ایک ہاتھ یہاں سے وہاں تک, لاکھوں ہزاروں ہاتھ ایک ہاتھ سینہ زنی کے چلتے تھے. اب 25 40 کی ٹکڑیاں, ایک ٹکڑی نکل گئی پیچھے خالی, تو اس کے بعد تو چل گیا. جتنے آدمی ماتم نہیں کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ, مطلب 80% سائڈوں میں کھڑے رہتے ہیں. یہی 21 رمضان کا ہے, یہی 9 تاریخ کے علم کا, یہی دریا والے علم کا ہے. میری تو دعا ہے کہ یہ قوم میری کم سے کم اسی معیار پہ عزاداری لکھنؤ کی پھر سے آ جائے جس معیار پہ تھی. یہ میری دعا ہے بھائی, اور اس کے لیے آپ نوجوان محنت کیجئے, اور اس کے لیے آپ لوگ کوشش کیجئے. آج انجمنوں کے سلسلے میں شجاع میاں جو آپ یہ محنت کر رہے ہیں, کم سے کم آج جتنی معلومات آپ حاصل کر لیں گے, ہے نا, وہی آنے والی جنریشن کو آپ کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے گی. نہیں آج کی جنریشن کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے, یہ میں نے بانی انجمن ناصر الرضا, یہ ان کا مسودہ, کیونکہ میرے نانا نے 9 برس کے سن سے شاعری کی اور 108 برس کے ہو کے ان کا انتقال ہوا, تو 100 سال شاعری کی ہے, کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے. کبوتروں کو شوق تھا, کبوتروں کو دانہ دینا, کبوتروں کو بند کرنا, کبوتروں کو اڑانا, اور شاعری کرنا, کمرے میں گوشہ نشین, صرف شاعری, قلم ڈائریاں اور مسلح, اس کے علاوہ کوئی شغل نہیں تھا ان کا. 9 برس کے سن سے 8 برس کے سن سے شاعری کی, اور 108 برس کے سن میں ان کا انتقال ہوا. تو ان کے ابھی تھوڑا جا کر کے میں نے ان کی ایک کلام اصغر, یہ کلام اصغر کے نام سے یہ پہلی جلد میں نے ان کی نکالی ہے, کلام اصغر کے نام سے, یہ ان کی بانی انجمن ناصر الرضا. اب اس کے بعد ان کی دوسری جو جلد میں چھاپوں گا وہ زبان اصغر, اس کے بعد تیسری بیان اصغر, تب جا کے ان کی مکمل شاعری میں ایک جگہ لا پاؤں گا. سب ان کے جتنی ڈائریاں, پرچے, سب میں نے محفوظ کر رکھے ہیں. اور سب سے بڑی ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں, میری انجمن ناصر الرضا کی جو ایک خاص بات ہے, دوسرے شاعر ہیں تجسس اعجازی, دوسرے شاعر ہیں. تقریباً 46-47 برس سے اصغر صاحب کے بعد اپنی زندگی میں ان کو انہی نے سلام لینا شروع کر دیا تھا. اور تجسس صاحب سے یہ وعدہ لیا تھا انہی نے کہ بھائی تجسس میاں, تم سے ایک وعدہ ہے کہ تم صرف اور صرف ناصر الرضا کو سلام دو گے, ناصر الرضا کے علاوہ کسی کو سلام لکھنؤ میں نہیں دو گے. ایک بار کا واقعہ آپ کو تجسس بھائی کا سناؤں. ہم لوگ گئے کانپور میں, انجمن معین المومنین میں انجمن ناصر الرضا بلاوا ہوا, تو ہم لوگ پہنچے وہاں. تو جیسی بس سے اترے اور پوری انجمن ایک ساتھ جیسی گلی میں گھسی معین المومنین کے, تو تجسس بھائی آگے تھے, ان کو میں لے گیا تھا اپنے ہمراہ. بس رک گئے, کہنے لگا بھائی رفیق المیاں یہاں تشریف لائیے. میں نے کہا جی تجسس بھائی. کہنے لگا بھائی یہ کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو پوسٹر لگا تھا انجمن معین المومنین کی طرح ہی شب داری. تو کہنے لگا بھائی آپ نے تو مجھ سے کچھ بتایا نہیں.
تو میں نے کہا کہ بھائی جب مجھ سے وعدہ نہیں ہوا ترئی شب بیداری کا اور مجھے مصرع نہیں دیا گیا تو میں آپ کو کیا بتاتا؟ مجھ سے وعدہ لیا گیا، انجمن آ گئی، کہنے کہ نہیں بلائیے ان کو. تو میں نے لڑکوں کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ بھائی ان کے انجمن کے سیکریٹری ہوں یا صاحب بیاض ہوں ان کو بلا کے لے آؤ. تو خیر وہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے. تو پوچھا تجسس بھائی نے کہ بھائی یہ کیا ہے مسئلہ؟ کہنے لگے نہیں حضور آپ کے لیے ناس العزا کے لیے نہیں ہے، آپ غیر ترئی پڑھیں گے اور یہ ترئی شب بیداری دوسری انجمنوں کے لیے سب کو یہ بتائیے کہ غیر ترئی کلام صرف ناس العزا پیش کرے گی یا اور بھی لوگ ہیں؟ کہلے نہیں صرف ناس العزا پیش کرے گی، آپ لوگ طرح نہیں پڑھیں گے. کہلے ٹھیک ہے آپ اپنا کام دیکھیں. انہیں نے کاغذ نکالا، جیب سے چھوٹا سا ایک پرچہ نکالا اور ایک مطلع انہیں نے کہا. تو سید بھائی ہمارے جو ہماری انجمن کے طرز نگار تھے ان کو بلایا. کہا کہ بھائی سید صاحب ذرا سا اس کو نظر ثانی کیجئے اور دھن دیکھیے. تو سید بھائی گلی میں چلے گئے، انہیں نے دھن گنگنائی اور کہنے لگے بھائی دھن تیار ہو گئی. کہنے لگے رفیق المیاں کو سنائیے. میں گلی میں سید بھائی کے ساتھ گیا اور انہیں نے مجھے دھن سنائی تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی میں نے کری تو اس کو پھر بہرحال ہم نے کہا ٹھیک ہے دھن صحیح ہے. تو ہم نے تجسس بھائی سے کہا کہ دھن صحیح ہو گئی ہے، اب اس کے لیے دوسرا شعر دے دیے تاکہ انترا بھی اس کا سید بھائی دیکھ لیں. ایک شعر انہیں نے اتنی دیر میں کہہ دیا تھا تو وہ شعر ہوا، اس پہ انترا ہو گیا. بہرحال یہ کہ دو شعر انہیں نے اور کہے، ایک مطلع تھی، ایک انجمن کے بعد میرا نمبر آ گیا تھا. اب پڑھنے جب میں کھڑا ہوا تو میں نے بھی چند منٹ کی تقریر کی اعجاز بھائی وہاں پہ. میں نے کہا دیکھیے چونکہ غیر ترئی مجھ کو انجمن ناس العزا کو بلایا گیا ہے، اس لیے یہیں پہ تجسس بھائی نے سلام کہا ہے، کہہ رہے ہیں، اور یہیں پہ دھن رکھی گئی ہے. ایک مطلع اور 3 شعر میرے پاس ہیں، ہو سکتا ہے آتے رہیں یا ایک مطلع 3 شعر پہ ہی اکتفا کر لوں گا. وہ بھرا میں نے کہا سلام شروع کر دیا. تو ادھر شعر وہ بھیجتے گئے اور میں پڑھتا گیا، ادھر وہ شعر بھیجتے گئے اور میں پڑھتا گیا. 11 شعر انہی نے کہے. اس کے بعد مقطع ہوا اور سرور نواب صاحب ان کے سب دیگر افراد شعراء، کیونکہ رضویہ بھی موجود سب فرماتے ہیں کہ دی صدا شہ نے جو قرآن کی نصرت کے لیے، دی صدا شہ نے جو قرآن کی نصرت کے لیے آیتیں ہو گئی سب بستہ حفاظت کے لیے. شعر سنیے، کہتے پیش کر کے علی اصغر کو شہادت کے لیے، پیش کر کے علی اصغر کو شہادت کے لیے رکھ دی بنیاد عبادت کی قیامت کے لیے. تو بہرحال 11 شعر انہی نے کہے اور مقطع کہا. بہرحال میں نے پڑھا تو یہ ان کی فکر تھی اور یہ ان کا انداز تھا. تو اس آن کو، اس وصیت کو انہوں نے برقرار رکھا اور مرحوم نہال صاحب کے انتقال کے بعد ان کی تمام انجمنیں آپ دریافت کر سکتے ہیں، سب نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے کہا بھائی چھوٹے نواب صاحب کی وصیت ہے، نیر الاسلام بھی گئی، ظفر المان بھی گئی، سب گئے. ان کا چھوٹے نواب صاحب کی وصیت ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا اور ناس العزا کے علاوہ میں نہیں دے سکتا. دوسری چیز یہ کہ اس انجمن کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ صاحب بیاض بھی اپنا رہا، کلام بھی اپنا رہا اور دھن ساز بھی اپنا رہا، جو آج بھی برقرار ہے. سید صاحب 40 سال مبارک صاحب دھنیں رکھتے تھے، جس کو پرانی انجمنہ کا کوئی ایسا نہیں ہے جو مبارک صاحب کو نہ جانتا ہو. نوشاد جن سے آ کے دھنیں لے جاتے تھے، فلم انڈسٹری کے نوشاد صاحب، وہ مبارک صاحب سے آ کے دھنیں لے جاتے تھے. اور جب انجمن ناس العزا نخاس چوراہے پہ کھڑی ہوتی تھی تو کھمبے پر ٹیک لگا کے وہ کھڑے ہو کے اور لے کے سنتے تھے اور دھنیں لے جاتے تھے، ان سے رابطہ رکھتے تھے اور اسی پر اپنا کام کرتے تھے. تو وہ میراثی تھے مگر بہت خوبصورت انسان تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کبھی کبھار تاجدار وغیرہ سے ایک آدھ دھن بنوا لیتے تھے، ایک آدھ امجد صاحب سے بنوا لی. مگر پھر کہ سید صاحب ہمارے تو 40 سال سید بھائی نے دھنیں رکھی. اب سید بھائی کا قریب 9 برس ہو گئے ان کے انتقال کو. تو اب دھنوں کا سلسلہ جو ہے وہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں ہی رکھ لیتا ہوں. جو بھی 8 سال میں دھنیں رکھی ہیں وہ میں رکھ لیتا ہوں، وہی پڑھتا ہوں. بہرحال اس کے لیے کہیں جاتا نہیں ہوں. تو یہ بھی اپنی ایک آن ہے کہ سب کچھ تو ایک جنریشن تیار کر رکھی ہے اپنا
کہ آنے والے کل میں صاحب بیاض کی بھی کمی نہ رہے، اور ایک آدھا اور تیار کر دوں گا. میں چاہتا ہوں ہر انجمن میں 2 1 3 صاحب بیاض ہونا چاہیے، کم سے کم ایک نہیں ہے تو دوسرا پڑھے صاحب بیاض. یہ نہیں صاحب بیاض. دیکھیے فرش اعضاء ایک ایسی چیز ہے شجاع میاں کہ اول تو فرش اعضاء پہ جب قدم رکھے تو بسم اللہ کہہ کے رکھے، دوسرے باوضو جائے. ایک صاحب بیاض کے لیے ضروری ہے باوضو جائے. تیسرے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سیاست باہر چھوڑ دے، فرش اعضاء پہ سیاست نہ کرے. دنیا پڑی ہے سیاست کرنے کے لیے، انجمن میں سیاست نہ کرے، اور نہ انجمن والوں کو سیاست میں پڑھنا چاہیے. انجمنوں کا صرف مقصد ایک ہونا چاہیے کہ ہم آقا حسین کا غم منا رہے ہیں دن و رات، اور صرف اسی میں ہمیں رہنا چاہیے. سیاست کی اور دنیا پڑی ہے، وہاں جا کے سیاستیں کرو. انجمن میں سیاست یا انجمنوں میں سیاست مناسب نہیں، فرش اعضاء پہ سیاست مناسب نہیں. شہزادی کو ناگوار گزرتی ہے، اور کیونکہ کسی کی عزت و آبرو سے نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ عزت دینے والی شہزادی ہیں اور خالق ہیں. وہ دینے پہ آ جائے گا تو کوئی لے نہیں سکتا، اور وہ لینے پہ آ جائے گا تو کوئی دے نہیں سکتا. تو کبھی کسی کی عزت و آبرو سے نہیں کھیلنا چاہیے. اور اچھے صاحب بیاض کے لیے یہی میرا مشورہ ہے کہ بیاض لے تو باوضو لے، اور فرش اعضاء پہ جناب سیدہ کے فرش اعضاء پہ قدم رکھے تو بسم اللہ کہہ کے اور سر جھکا کے اپنے کو معذرت کے ساتھ میں. کیونکہ چاہے جتنا بڑا ہوتا چلا جائے صاحب، اگر آپ سر جھکا کے فرش اعضاء پہ آئیں گے تو شہزادی آپ کو کہاں تک پہنچا دے گی آپ سوچ نہیں سکتے. اور اگر سر کو تان کے آپ فرش اعضاء پہ آئیں گے تو شہزادی پھر کہاں آپ ہوں گے یہ آپ جانیں، آپ کا عمل جانیں، آپ کا کردار جانیں. بس یہ ہے مسئلہ مسائل. انجمن ناصر الاعضاء کے یوں تو بہت سے نوحے سلام یادگار بلکہ شاہکار ہیں، جیسے صبح کا تارا جھلملاتا ہے جو آج بھی گھر گھر عاشورہ کی صبح، اور جب بھی کسی عزا خانے سے تعزیہ رخصت ہوتا ہے تو یہ کلام پڑھا جاتا ہے. دیکھیے صبح کا تارا جھلملاتا ہے، یہ میرے اصغر صاحب کا سلام ہے نانا کا میرے، تو یہ تو دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے. اچھا اس کے سلسلے میں بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ میری کتاب میں دونوں ہیں. یہ صبح کا تارا جھلملاتا ہے یہ 2 ہیں، ایک ماہ رمضان کا ہے اور ایک ماہ محرم کا ہے. اب جیسے ماہ رمضان کے میں آپ کو 2 ایک شعر کہ گھر سے نکلا ہے کوئی کر کے وضو، بے وضو کوئی دوڑا جاتا ہے. یہ ماہ رمضان کے صبح کے تارے کا شعر ہے نا. آ کے مسجد میں وقت نماز سجدہ حق میں سر جھکاتا ہے، یہ بھی اسی کا ہے. اور ایک ماہ محرم کا ہے. یہ 2 الگ الگ نوحے ہیں، ماہ رمضان کا الگ ہے، ماہ محرم کا الگ ہے. یہ بھی تقریباً اب اس وقت 100 برس سے اوپر کا ہے نوحہ یہ. اور سختیاں جھیلی ہیں اسلام کے پھیلانے میں، یہ بھی تقریباً 100 برس سے کم کا نہیں.
اسی طرح انجمن ناصر الرضا کے اور بھی مقبول کلام ہیں، جیسے علی کا شیر رن میں آ رہا ہے، جسے دیکھو وہ بھاگا جا رہا ہے. اور علی کا شیر رن میں آ رہا ہے، جسے دیکھو وہ بھاگا جا رہا ہے. تو سن 32 میں جب پہلا فساد ہوا تھا لکھنؤ میں شیعہ سنی کا جھگڑا، سن 32 میں، تو کچھ دن کرفیو سرفیو لگا تھا، روکش ہوئی تھی، تو چیلم کا علم برآمد کیا گیا تھا. تو اس موقع پر ببا نے یہ سلام کہا تھا کہ علی کا شیر رن میں آ رہا ہے، جسے دیکھو وہ بھاگا جا رہا ہے. بتاتے ہیں یہ تیور غیظ میں ہے، چڑھائے آستینے آ رہا ہے، الٹ دے گا زمانے کے ورق کو، پھریرا اس طرح لہرا رہا ہے. یہ تب ببا نے سلام کہا تھا، اور چیلم میں یہی سلام پڑھتے ہوئے تال کٹوری کربلا تک گئے تھے. وہاں پہ نوحہ خانی سینہ زنی کری تھی. ہاں، اور جب پڑھیے تب تازہ ہے. ویسے تو تاریخ وار بھی نوحے ہیں ببا کے، اور نوحے بہت ہیں. ماں یہ کہتی تھی نہ بھولے گی کہانی تیری، پھرتی ہے آنکھوں میں اے لال جوانی تیری، بات کرنے میں تیرے منہ سے نکلتا ہے دھواں، بھول سکتی ہوں کہیں تشنہ دہانی تیری. اس میں کٹ جائے پٹ جائے تب تو اس میں ببا کا وہ سلام تھا کہ کہا عباس نے کان میں نقشہ پلٹ جائے، ہو اذن شہ تو نہر القمہ لاشوں سے پٹ جائے. حسینی ہوں میرے قدموں کو جنبش ہو نہیں سکتی، پلٹتا ہے جو دنیا کی ہوا کا رخ پلٹ جائے. نبی سے کون باتیں کرتا تھا ہو جائے یہ ظاہر، یہ پردہ درمیاں سے گر شب معراج ہٹ جائے. اس میں ببا کا مقطع تھا کہ دعا خالق سے اٹھتے بیٹھتے کرتا ہوں یہ اصغر، نبی کی آل ہی کا ذکر ہو اور عمر کٹ جائے. تو اس سلام کو پاکستان کے سچے میاں نے اپنی دھن میں پڑھا ہے. اور جب میں سن 84 میں گیا تھا دوبارہ پاکستان، تو میں سچے میاں کو 9-10 نوحے دے کے آیا تھا ببا کے. تو جس کو انہوں نے اپنی دھن میں ان سارے سلاموں کو پڑھا سچے نے، جس میں سے ایک یہ سب سے زیادہ مقبول ترین ہوا. یہ ان کا اپنے طرز پہ انہوں نے پڑھا ہے اس کو. کہا عباس نے کان میں نقشہ پلٹ جائے، تو اذن شہ تو نہر القمہ لاشوں سے پٹ جائے. یہ ان کے کیسٹ میں موجود ہے، اور بھی بہت سے ہیں. میں ان کو 9-10 نوحے دے کے سلام دے کے آیا تھا. تو بس میری دعا یہی ہے شجاع میاں، آپ جو یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو سلامت رکھے. دونوں بھائی خوب بہترین نوحہ خوان اور صاحب بیاض بنیے، اور خوب نام روشن کیجئے. اور یہ خدمت جو آپ عزا کی کر رہے ہیں، اس دور کی جنریشن میں کوئی اتنا وقت نہیں نکالتا ہے جتنا آپ لوگ کر رہے ہیں. میری دعا یہ ہے کہ آپ لوگ کامیاب رہیں، ترقی کریں. جناب سید اصغر علی مرحوم کے کلام کو لکھنؤ کی کئی انجمنیں پڑھتی تھیں، جن میں سے ایک انجمن فردوسیہ بھی ہے. ماشاءاللہ اس برس یعنی سن 2025 مطابق 1447 ہجری وہ دن بھی آ گیا جب بانی انجمن جناب سید اصغر علی مرحوم کی محنتوں کا نتیجہ یہ رہا کہ آج انجمن اپنے 150ویں برس میں داخل ہو چکی ہے. اور اس ایام اعزاں میں 19 محرم سے 23 محرم تک ایک عظیم الشان شب بیداری کا اہتمام کیا گیا، جسے تاریخ میں سنہرے حرفوں میں رقم کیا گیا.
ان سوچا دل سے جو رشتہ خون کا ہے وہ ناصر الہدیٰ سارے عالم کی مصیبت کا ہے اللہ جو
150 برس طری شبیداری کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ انجمن ناصر الازا کے زیر اہتمام محفل ہوئی تو مشق و علم عنوان سے، اور جلوس نکلا تو مشق و علم عنوان سے۔ جس طرح لکھنؤ میں شبیداری میں پڑھی ہر انجمن کو چاندی کا علم تقسیم کیا گیا، اسی طرح کربلا معلیٰ میں 500 گرام چاندی کا علم مولا عباس علیہ السلام کے روضے میں پیش کیا گیا۔ شاعر اہل بیت تھے اصغر، ذاکر اہل بیت تھے اصغر، شاعر اہل بیت تھے اصغر، ذاکر اہل بیت تھے اصغر، کربلا میں ہیں دفن یہ سمجھو، زائر اہل بیت تھے اصغر۔ یہ ناصر الازا ہے عزادار رہے گی، اور شاہ کے غمخواروں کی غمخوار رہے گی۔ یہ ناصر الازا ہے عزادار رہے گی، اور شاہ کے غمخواروں کی غمخوار رہے گی۔ کینے سے کسی کے نہیں مطلب اس کو، کینے سے کسی کے نہیں مطلب اس کو، یہ حشر تلک شہ کی وفادار رہے گی۔